امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران بھر میں بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج بھی تہران، اصفہان، ہمدان اور دیگر شہروں میں حملے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے مختلف حملوں کے دوران ایران کے مرکزی صوبے میں کم از کم 5 افراد مارے گئے ہیں اور 7 افراد زخمی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک حملے میں عرق شہر کے قریب ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا جس میں کم از کم 4 افراد مارے گئے۔ دوسرے حملے میں محلات شہر میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں ایک شخص مارا گیا اور 7 دیگر زخمی ہو گئے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق آج صبح مرکزی صوبے کے شہر خمین میں ایک اسکول پر بھی حملہ کیا گیا، جبکہ ایرانین ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کا کہنا ہے کہ تہران پر ہونے والے تازہ فضائی حملوں میں اس کے ایک کلینک اور امدادی مرکز کو نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ 28 فروری سے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے آغاز کے بعد سے ایران بھر میں متعدد اسپتالوں اور دیگر طبی مراکز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایرانین ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں ٹوٹے ہوئے شیشے اور تباہ شدہ آلات فرش پر بکھرے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل اور پرسوں بھی ایران بھر میں بڑے پیمانے پر حملے ہوئے ہیں اور ان حملوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی جا سکتی ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ اسی طرح کے ایک حملے میں ہفتے کو تہران کے مغربی حصے میں واقع ایرانی اسپیس ریسرچ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس واقعے کی سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں حملے کے بعد ریسرچ سینٹر میں بڑا دھماکہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہر طرف آگ کے بلند شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے کو اصفہان شہر میں اسرائیل اور امریکہ کی فضائیہ نے ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس حملے کے دوران کم از کم 15 افراد مارے گئے، جبکہ اس حملے کی سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے بعد دھوئیں کے گہرے بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ایک اور حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ایک ملیشیا کے اڈے پر فضائی حملے میں 2 افراد مارے گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں فیول ڈپو پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور ان اقدامات کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور ماحولیاتی نسل کشی قرار دیا ہے۔ ساری صورتحال میں اسرائیل ایران کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی اپنی فوجی کارروائیوں کو مزید وسعت دے رہا ہے اور اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان پر حملوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے اور سرحد پر ٹینکس اور افواج کو جمع کیا جا رہا ہے اور ایران جنگ کے بعد لبنان میں ہونے والی اسرائیلی کارروائیوں کے دوران مارے جانے والے افراد کی تعداد 850 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 100 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل لبنان میں معصوم بچوں اور عام شہریوں کے ساتھ ساتھ صحت کے مراکز کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اسکائی نیوز نے لبنان میں ایک ایسے ہی ہیلتھ سینٹر پر حملے کے بعد وہاں ہونے والی تباہی کے مناظر دکھائے ہیں جس میں سینٹر کی تقریباً ساری ٹیم مار دی گئی تھی۔ اس ساری صورتحال میں امریکی حکام مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی جوابی کارروائیوں کی صلاحیت مسلسل کم ہو رہی ہے، جبکہ ایرانی حکام کا موقف اس کے برعکس ہے اور ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کے زیادہ تر ہتھیار ابھی بھی محفوظ ہیں اور جدید ہتھیار ابھی بھی ذخیرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ایران نے 28 فروری سے شروع ہونے والی جنگ کے دوران تقریباً 700 میزائلز اور 3600 ڈرونز امریکی اور اسرائیلی اہداف پر داغے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے جو میزائل اس وقت استعمال ہو رہے ہیں وہ 1 دہائی پرانے پچھلے سال 12 روزہ جنگ سے لے کر رمضان میں شروع ہونے والی جنگ تک ایران نے جو نئے میزائل تیار کیے ہیں وہ ابھی تک استعمال کے لیے تعینات ہی نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پولیس چیف احمد رضا عدان نے اتوار کو بتایا کہ ایرانی حکام نے دشمنوں کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کے الزام میں 500 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ احمد رضا عدان کے مطابق ان میں سے آدھے مقدمات سنگین نوعیت کے تھے جن میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اہداف پر حملے کے لیے دشمن کو معلومات فراہم کی اور جنہوں نے حملے کے مقامات کی فوٹیجز تیار کر کے دشمن کو بھیجی۔